جنید اکبر صاحب سے سوال خاص طور پہ آج کیا گیا کہ جناب سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، تو ان کو ہٹایا جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم مزاحمت کریں گے، اور اگر ان کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہٹایا جاتا ہے اور اگر عمران خان کہتے ہیں تو عمران خان کا حکم آئے گا تو سہیل آفریدی خود ہی چھوڑ دے گا، جیسے علی امین گنڈا پور نے فی الفور استعفیٰ دے دیا تھا، اسی طریقے سے سہیل آفریدی بھی فی الفور استعفیٰ دے دے گا، اور عمران خان صاحب نے ان کو لگایا ہے، عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہی وہ اگر انہوں نے ہٹانا ہے تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، باقی اگر کوئی تحریک اگر غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو اس کی ہم مزاحمت کریں گے، یہ جنید اکبر صاحب کا کہنا ہے۔ اب ذرا علیمہ خان صاحبہ کی آپ کو میں گفتگو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ وہ کتنے خوش ہیں اور کتنے نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ نہیں آئے آج ان کا بھی پتہ چل گیا، آج جو رہنما نہیں آئے، جو ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز نہیں آئے، ان کا بھی علم ہو گیا، اور وہ کیوں نہیں آئے یہ وہ خود بتائیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کو ذرا سنیے۔ فون کریں جو بھی آپ کی حکومت کے جاننے والے ہیں اور ان کو بتائیں کہ عمران خان کی علاج کروائیں۔ میم کل پھر مانسہرہ میں جلسے کا اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے۔ میم آپ کو نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا جو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، اگر وہاں پہ جلسے کرنے سے کوئی پریشر پڑے گا، آپ کو لگتا ہے وہاں پہ جلسے کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جلسوں میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ قوم ابھی تک عمران خان کو ساتھ نہیں چھوڑی ہے، اور وہ گرمی سردی ہو وہ باہر آتے ہیں لوگ، یہ لوگ میسج دینے آتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہ بتانے ہیں کہ عمران خان کو یہ پتا چلے کہ ہم نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ آج کا کیا پلان ہے؟ آج کب تک بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ ہم بتائیں، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز یہ فون کریں نا، اپنے اسپیکرز جو بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اپنے اسپیکر کو بتائیں کہ آپ عمران خان کا علاج کرائیں، نہیں تو بند کر دیں اڈیالہ کو۔ آپ مطمئن ہے جو آج کچھ ایم پی ایز ایم این ایز آئے ہیں آپ پر کتنی تعداد میں ہے، اس سے مطمئن ہے؟ السلام علیکم صاحبہ، جو ایم این ایز ایم پی ایز ابھی تک یہاں پر موجود ہے، مطمئن ہے آج کی جو یہاں پہ تعداد پہنچی ہے؟ دیکھیں جب ہم یہ دیکھیں جب سارے آ جاتے ہیں نا، ان سب کے جب اکٹھے ہوں گے تو ان کی طاقت بنتی ہے، اور اگر یہ بیٹھ جائیں گے اور عمران خان کے لیے سختی سے احتجاج کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ حکومت نہیں سنے گی؟ مجھے نہیں سمجھ آ گیا۔ لیکن گنے چنے ایم این ایز ایم پی نان فیسز کوئی بھی اس طرح سے نہیں ہے آج بھی۔ آپ ان سے پھر پوچھیں وہ کیوں نہیں آئے، پھر آپ ان سے پوچھیں، اب میں کیا اس کا جواب، میں نے تو ٹویٹ کیا تھا، اور کئی لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہ کوئی کسی کی انسٹرکشن تو نہیں چاہیے کہ ہر انسان خود آ سکتا ہے، ہم کسی سے پوچھ کے نہیں، اپنے لیڈر کے لیے آپ نے کسی سے انسٹرکشن لے کے تو نہیں آنا نا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی خود پی ٹی آئی نے کال نہیں دی اس لیے وہ نہیں آئے؟ نہیں، یہ تو بتا رہے ہیں نعیم پنجوتا اور وہ سارے بتا رہے ہیں کہ ہم نے خود ان کو سب کو بتایا ہے، آفیشیلی اناؤنسمنٹ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہم نے آفیشیلی سب کو بتایا۔ آپ نعیم پنجوتا سے پوچھیں، ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آفیشیلی انہیں کی طرف سے آیا ہے، تو اور کس کی طرف سے آیا ہے؟ آپ تو لگتا ہے کہ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کے لیے آ رہے ہیں، عمران خان کے لیے آپ کو کوئی سائن، کوئی ایفیڈیوٹ والا خط چاہیے کہ عمران خان یہاں پہ، یہ بھی بتانا پڑے گا کہ عمران خان جیل میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ابھی نعیم پنجوتا بتا کے چکے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کیا پنجاب اسمبلی کو بھی بتا دیا، معین قریشی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بھی آفیشلی بتا دیا تھا سلمان راجہ کے کہنے پہ، اور انہوں نے KP کی حکومت کو بھی بتا دیا تھا۔ اگر انہوں نے کو سن لی ہے، اگر نہیں سنا تو لوگ سنا دیں گے ان کو کہ اپنے لیڈر کے لیے اگر نہیں آئیں گے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں ان کو مشورہ دوں گی، ہم نے پہلے اپیل کی تھی، اب لوگ خود ہی پوچھ رہے ہیں، ہمارے سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ آج رات تک بیٹھنے کا آپ کا؟ ہم یہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے، بالکل نہیں اٹھیں گے جب تک عمران خان کو اسپتال نہیں لے گئے۔ اللہ ان کو تو یہ علیمہ خان صاحبہ تھیں، وہ کہہ رہے تھے جب ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ان کو ہاسپٹل عمران خان صاحب کو نہیں ایڈمٹ کیا جاتا، وہاں پہ لے کے جائیں، وہاں پہ علاج کروائیں، اور اس وقت یہی مطالبہ ہے، بے شک ہماری ملاقات نہ کروائیں لیکن ان کو ہاسپٹل شفٹ کریں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو نہیں آئے وہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ
क्यों नहीं आए इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और वजह यही है कि यहाँ पे आके कोई डंडा सोटा नहीं चलाना होता जी, और वहाँ पे आने का मकसद ही ये है कि हुकूमत पे दबाव डाला जाए, और आपको कोई और कवर करे या ना करे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो आपकी कवरेज करेगा, और आपकी आवाज़ जो है वो बैनुल-अक़वामी जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उनके ज़रिए से बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों तक पहुँचेगी। इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें आपकी तरफ मुतवज्जह होंगी। जो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले ममालिक हैं, वो आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी के अहदेदारान, टिकट होल्डर्स, एमएनएज़, एमपीएस, सेनेटर्स, वो सब के सब, और वो आएँ, अडयाला जेल के बाहर आएँ और एहतजाज करें, कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज करें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करें, हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करें, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करें, और इसी तरीके से पंजाब असम्बली वाले लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करें, वापडा हाउस के बाहर एहतजाज करें, माल रोड पे एहतजाज करें, असम्बली के बाहर एहतजाज करें, और उनको भी वहाँ पे चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी निकलना चाहिए मैदान में, और सिंध में भी इसी तरीके से पुरअमन एहतजाज से कोई नहीं रोकता, और जितना ज़्यादा एहतजाज होगा, जितना ज़्यादा आप मुतवज्जे करेंगे दुनिया को अपनी तरफ, उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। ये नहीं है कि आप खुदा न खास्ता कोई मुसल्लह जद्दोजहद के लिए निकले हैं और वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। कानून आपको इजाज़त देता है सबकी इस बात की, और पूरी दुनिया में इस बात की इजाज़त है, और यहाँ तक कि आपने देखा कि ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग जो है वो हुई, तो उसमें भी अमेरिका, यूरोप और बरतानिया, तमाम मगरबी मुल्कों में एहतजाज होते रहे हैं और निकलते रहे। इसराइल में एहतजाज हुए हैं, इसराइली अवाम बाहर निकली है और उन्होंने भी एहतजाज किया। तो इसी तरीके से आप भी निकलें। जब आप निकलेंगे एहतजाज के लिए, तो आपको सपोर्ट मिलेगी, मॉरल सपोर्ट मिलेगी, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी। ये है सूरत-ए-हाल। तो बहरहाल आज लिस्टें तैयार हुई हैं, जो नहीं आए, और उनके बारे में अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि उनको फिर खुद ही जो है कारकुनान जो हैं वो खुद ही पूछ लेंगे, और पाकिस्तान की आवाम पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने इमरान खान के वोट पे आप आए हैं, कौमी असम्बली में मौजूद हैं, और मराहत ले रहे हैं, और आपको पार्लियामेंट लॉजेस में जगह मिली हुई है, आपको मराहत मिली हुई हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, हुकूमतें मिली हुई हैं, तो क्यों फिर नहीं आते आप एहतजाज करने के लिए, इज़हार यकजहती के लिए, और एहतजाज क्यों नहीं करते? बहरहाल ये तो है सूरत-ए-हाल।